أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ ابراہیم کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام را، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم کے مطابق تاریکیوں سے روشنی کی طرف، یعنی قابل تعریف اور زبردست خدا کے راستے پر لے جائیں۔ وہی خدا جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے ذریعے ہلاکت ہے۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کمی تلاش کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ سخت گمراہی میں ہیں۔ محترم سامعین، یہ سورہ ابراہیم کی شروع کی 3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہیں اور ان کا ترجمہ میں نے سنایا ہے آپ کو۔ سورہ ابراہیم یہ قرآن مقدس کی 14ویں سورہ ہے اور یہ سورہ مکی ہے۔ ہجرت سے قبل یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ کے شروع میں رسالت اور نبوت اور پھر ان کی کچھ خصوصیات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد توحید کا مضمون ہے اور توحید کے تعلق سے جو دلائل ہیں، جو شواہد ہیں، ان کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، جس کی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ الف لام را آپ بار بار سن چکے ہیں کہ الف لام را یا الف لام میم یا حا میم یہ تمام کے تمام حروف مقطعات میں سے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حروف مقطعات کے سلسلے میں عام سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے، مسلک یہ ہے کہ اس پر ایمان اور یقین رکھیں، اور جو کچھ اس سے مراد ہے وہ بالکل حق ہے، اس کے معانی اور اس کے مطالب کی تفتیش اور تحقیق میں نہ پڑیں۔ یہ عام علماء امت کا عقیدہ ہے، جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم کے مطابق تاریکیوں سے روشنی کی طرف،
یعنی قابل تعریف اور زبردست خدا کے راستے پر لے کر جائیں۔ عزیزان محترم، اس آیت میں آپ غور کریں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو آپ پر اتاری ہے، یعنی کتاب کے نزول کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کیا ہے، اور جس پر نازل کیا گیا ہے وہ ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو آپ پر اتارا ہے۔ تو اس میں ایک تو قرآن کریم کی حقانیت کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب ہے تو یقیناً تمام تر شبہات سے اور شکوک سے یہ کتاب بالا تر ہے، اس میں شکوک اور شبہات کی گنجائش قطعا نہیں۔ اور جب یہ کہا گیا کہ آپ پر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، گرچہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا لیکن اشارتاً اس سے پتہ چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جس پر اپنی کتاب کو نازل کریں وہ کوئی ہستی، معمولی ہستی نہیں ہوگی۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جائیں۔ عزیزان محترم، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، اللہ نے ناس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے مراد دنیا کے تمام انسان ہیں جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی، اور جو آئندہ آنے والے ہیں وہ بھی، تمام کے تمام انسان اس میں شامل ہے۔ یعنی یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے موجودہ انسانوں کے لیے بھی اور آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے بھی۔ اور ساتھ ساتھ ظلمات کا لفظ استعمال فرمایا کہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ نکالیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظلمت آپ جانتے ہیں، یہ اس کی جمع ظلمات آتی ہے، ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، اور ظلمات بہت سی تاریکیوں کو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہی ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ گمراہی کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، کئی طرح کی گمراہیاں ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، نور کی طرف۔ نور سے مراد ایمان ہے، اور ظلمات یعنی اندھیرا اور تاریکیوں سے مراد کفر اور شرک کی اندھیریاں ہیں۔ تو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر آپ لوگوں کو نور کی طرف لے جائیں، یعنی ایمان کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے ظلمات کا لفظ استعمال فرمایا ہے گمراہی کے لیے، یعنی جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور نور آپ دیکھیں، نور ایک ہی واحد استعمال فرمایا، انوار نہیں استعمال فرمایا ہے۔ مفسرین نے ایک اہم نقطے کی طرف اس کے اشارہ فرمایا ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کیونکہ گمراہیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے ظلمات کا لفظ گمراہی کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور روشنی یعنی ایمان کی روشنی ایک ہی ہے، یعنی وہ قرآن ہے، اللہ کی ذات ہے، اسی لیے اس میں کئی روشنیاں نہیں ہو سکتی، ایمان ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اسی کی عبادت اور اسی کی تابعداری کی وجہ سے انسان سیدھے راستے پہ جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہدایت کا ذریعہ ایک ہی ہے، قرآن ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ ہے، ان میں تقسیم نہیں ہے، اسی لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے، انوار نہیں استعمال فرمایا ہے۔ یہاں یہ بھی آپ غور کرتے چلیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکال کر لے جائیں، اور وہ بھی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے آپ لے کر جائیں، اپنے رب کے حکم سے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کو تاریکی سے بذات خود نہیں نکال سکتے، ہاں آپ نکالیں گے تاریکی سے، آپ ہدایت دیں گے، آپ کے ذریعے لوگ ہدایت پائیں گے، لیکن اللہ کے حکم سے پائیں گے، جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت کے اندر واضح فرمایا ہے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آئیں گے، یعنی ہدایت کی طرف لوگ اس قرآن کے ذریعے آئیں گے، آپ کے ذریعے آئیں گے، لیکن
اللہ کی توفیق اور اللہ کے حکم سے ہی آئیں گے. اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی ہدایت پر نہیں آ سکتا. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو برائیوں سے نجات دلانے کا ذریعہ، اور اسی طریقے سے تمام انسانوں کو تمام طرح کی ہلاکت اور بربادی سے نجات دلانے کا ذریعہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن کریم. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہیوں کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئیں. تو پتہ یہ چلا کہ تمام برائیوں سے نجات دلانے کا ذریعہ اور تمام آفتوں بلاؤں سے نجات دلانے کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے. ایک ہی ذریعہ، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. یعنی قرآن پر جتنا عمل ہوگا، قرآن سے لوگ جتنے قریب ہوں گے، اسی اعتبار سے وہ آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، خیر و عافیت کی زندگی انہیں نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی. اور جتنا لوگ قرآن سے دور ہوں گے اور قرآن کریم کے احکامات سے دور ہوں گے، اتنا ہی دونوں جہاں کی خرابیوں میں لوگ ملوث ہوتے چلے جائیں گے اور پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جائیں گے. قرآن نے واضح فرما دی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلند مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، اونچا درجہ عنایت فرما دیتے ہیں، عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں اور قرآن سے قریب ہوتے ہیں، قرآنی پیغامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عزت و آبرو کی زندگی عطا فرماتے ہیں، خیر و عافیت اور عزت کی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہی قرآن تباہی اور بربادی، ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. عزیزان محترم، اس آیت میں یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کے ذریعے جب ہدایت کی طرف لائیں گے تو کس طرح ہدایت کی طرف لائیں گے، اس کو نہیں بتلایا گیا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی قوم کسی کتاب پر عمل کرنے کے ذریعے ہی وہ بلند مرتبوں تک پہنچ سکتی ہے. تو کسی بھی قوم کو درست کرنے کا اور سیدھے راستے پر لانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس قوم کو کتاب کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرایا جائے اور اس کے قوم کے اندر اس کتاب کے پیغام کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے. یہی طریقہ ہوتا ہے قوموں کو اس کتاب کے ذریعے عزت و آبرو کی زندگی اور عزت کے بلند مرتبوں تک لے جانے کا. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ہاں، مگر قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی ایک خاص خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کے پیغامات اور اس کے احکامات کو سنیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں، صرف تلاوت کریں بغیر سمجھے ہوئے، تو بھی یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ انسان کو نفع دیتی ہے. آپ اس کے معنی کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں، صرف پڑھتے رہیں تو بھی کچھ نہ کچھ یہ کتاب آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، آپ کے لیے نفع کا ذریعہ بن سکتی ہے اور برائیوں سے بچنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے. مثلا انسان غیر عربی داں ہے اور وہ برابر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور نارمل زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، لیکن نارمل بہت بڑا ولی نہیں ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے.
پھر بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے گا۔ کفر اور شرک کیسی خوبصورت طریقے سے آ جائے لیکن وہ کفر و شرک کی دلدل میں نہیں پھنسے گا، اس سے بچ جائے گا۔ آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آج کے ماحول میں جتنے لوگ اسلام کو خیرباد کہہ رہے ہیں اور اسلام سے دور ہو کر کے دوسرے مذاہب کا رخ کر رہے ہیں، تو آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور آپ ان کا اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن سے ان کا رشتہ کمزور تھا، اس وجہ سے وہ چلے گئے۔ آج بھی عیسائی مبلغین اور عیسائی مشنریاں کام کرتی ہیں تو وہی لوگ ان کے جال میں پھنستے ہیں جو نماز سے دور ہوتے ہیں، قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی غربت اور مفلوق الحالی کی زندگی بسر کیوں نہ کرتے ہوں، وہ عیسائی مبلغین اور دوسرے کفر و شرک کے جال میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا ایک اہم فائدہ ہے کہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، بہرحال قرآن آپ کو نفع دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں الی صراط العزیز الحمید، اس رب کی طرف آپ نکال کر کے لائیں، اس رب کے راستے کی طرف جو رب زبردست ہے اور قابل تعریف ہے۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو کفر و شرک کی ظلمتوں اور تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف اپنے رب کے حکم سے لے کر کے آئیں اور اس رب کے راستے کی طرف لائیں جو رب زبردست ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ تبارک و تعالی کے اب قدرت اور اس کی طاقت کو بیان فرماتے ہیں اس دوسری آیت کے اندر کہ وہی خدا ہے جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے ذریعے ہلاکت ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، یعنی وہ ذات، وہ اللہ وہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور سب اسی کی کنٹرول میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، کوئی اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور سخت عذاب اور ہلاکت اور بربادی ہے کفار کے لیے جو قرآن سے رخ موڑتے ہیں، جو قرآن سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ جو لوگ قرآن کریم کی اس نعمت کے منکر ہیں اور کفر و شرک کے تاریکیوں میں اور اندھیریوں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی ہی تباہی اور بربادی ہے اور سخت عذاب ان کو آ کر پکڑ لینے والا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر جو قرآن کے منکر ہیں ان کو سخت عذاب کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ سب انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اللہ کے راستے کی روشنی کی طرف لے آئے، مگر جو بد نصیب قرآن کریم کے منکر ہو جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیں۔ اللہ ان پر عذاب نازل کر کے ظلم نہیں کرتا، وہ خود قرآن کریم کے منکر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس عذاب کے مستحق بنا رہے ہیں۔ ہاں، مگر بہت سے وہ لوگ جو قرآن کے اعتقاداً منکر تو نہیں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے قرآن کا انکار تو نہیں کرتے، قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام تسلیم کرتے ہیں، مگر عملاً وہ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، نہ وہ تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، تو گرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے بری نہیں ہو سکتے۔
ایک تو کافر وہ ہے جو اعتقاداً کافر ہے، جس کا عقیدہ ہی قرآن کے بارے میں غلط ہے، اس کے لیے تو یہ عذاب ہے ہی۔ ایک آدمی وہ ہے جو عقیدے کے اعتبار سے قرآن کا انکار تو نہیں کرتا، قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے انکار کرتا ہے، عمل کے اعتبار سے وہ منکر ہے، قرآن کے پیغام پر عمل نہیں کرتا، قرآن کو پڑھتا نہیں، قرآن کو سمجھتا نہیں، قرآن کے احکامات سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عذاب ہے، یعنی اللہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کریں گے۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ اخیر کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کمی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ سخت گمراہی میں ہیں۔ عزیزان محترم، اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قرآن، یعنی جو قرآن کے انکار کرنے والے کافر ہیں، ان کی 3 حالتوں کو بیان فرمایا ہے۔ کفار اور مشرکین کی 3 حالتیں اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرہ، کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، یعنی دنیا کی ہی عیش و آرام کو عیش و آرام سمجھتے ہیں، اور سب کچھ دنیا کو ہی انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، بس جتنا کھانا پینا ہے، جتنا عیش اور عیاشیاں کرنا ہے، یہی کر لو، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں، دنیا کے نفع اور دنیا کے آرام کی خاطر آخرت کا نقصان کر دیتے ہیں، آخرت کا نقصان کرتے ہیں، دنیا کو نقصان نہیں ہونے دیتے، دنیا کو برباد نہیں ہونے دیتے، آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ اس میں ان کے مرض کی تشخیص کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود اس سے منکر کیوں ہیں۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ دنیا کی محبت اور موجودہ زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی لیے یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کو تسلیم کر لیا اور قرآن پر ایمان لا لیے تو پھر اپنی زندگی ایک دائرے میں رہ جائے گی اور نفسانی خواہشات پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا، صرف اور صرف اسی لیے قرآن کا انکار کرتے ہیں تاکہ یہ کسی قانون خداوندی کے پابند نہ ہو۔ یہ کفار اور مشرکین کی پہلی عادت بتلائی گئی ہے، ان کی پہلی حالت یہ۔ دوسری ان کی عادت یہ بیان فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ خود تو اندھیریوں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں ہی، اس پر ظلم اور ظلم یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی روشنی کے شاہراہ یعنی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ کفار کی عادت ہے، خود تو سیدھے راستے پہ نہیں آتے، خود کفر اور شرک کی غلاظت میں مبتلا ہے، اور جو سیدھے راستے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی یہ گمراہ کرتے ہیں، اس کا پیر پکڑ کر کے پیچھے کھینچتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ جیسے صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا، کفار اور مشرکین خود ایمان قبول نہیں کرتے تھے، قرآن کے پیغامات کو سینے سے نہیں لگاتے تھے، لیکن وہ غریب صحابہ جو دانے دانے کے محتاج تھے، جب وہ قرآن کو سینے سے لگاتے تھے تو ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اور مکہ کے گلیوں میں انہیں گھسیٹا جاتا تھا۔ یہ کفار کی دوسری عادت ہے۔ تیسری خصلت کفار اور مشرکین کی بیان کی گئی ہے اس آیت میں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ وہ اس قرآن میں کمی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں آج بھی بہت سارے ایسے کفار اور مشرکین آپ کو مل جائیں گے، اور بہت سارے ایسے ادارے اور بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ آپ کو ملیں گے دنیا میں جہاں صرف اور صرف قرآن کے خلاف پڑھایا جاتا ہے، قرآن کے خلاف لکھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف سوسائٹی میں اور معاشرے میں ایک غلط پروپگنڈا کیسے چلایا جائے اس کو سکھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے
ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ صرف اور صرف قرآن کے خلاف ہی ٹریننگ دی جاتی ہے لوگوں کو۔ تو اللہ رب العالمین نے کافروں کی یہ تیسری بری عادت بیان فرمائی ہے کہ یہ خود تو سیدھے راستے پہ آتے نہیں ہیں، اور قرآن جو حق ہے تمام قسم کی شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، اس میں یہ اعتراض کرتے ہیں اور اس میں کمی تلاش کرتے ہیں، اور ان کے عقل کم عقلی کے مطابق، کم فہمی کے مطابق اگر کچھ کمی نکل آئے تو دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیں۔ جیسے آج میڈیا کا رول ہے مسلمانوں کے تعلق سے، اسلامی احکامات کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، کہ ذرا بھی کہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے کسی مسلمان کے اندر تو اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ گویا قرآن نے ہی اس کو سکھلایا، اس غلطی پر مجبور کیا ہے، قرآن کے ماننے کی وجہ سے وہ اس غلطی میں مبتلا ہو، اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ عزیزان محترم، یہ آج کی عادت نہیں ہے کفار اور مشرکین کی، یہ شروع سے عادت رہی ہے۔ باطل طاقتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ خود تو حق کے راستے پہ نہیں چلتے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش اس وجہ سے کرتے ہیں کہ حق یہ مغلوب ہو جائے اور ان کا جو باطل پروپگنڈا ہے وہ غالب ہو جائے۔ لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحت الگ ہوتی ہے، اللہ ہر حال میں حق کو غالب کرتے ہیں، باطل مغلوب ہو جاتا ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سخت گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی جن کے اندر یہ تین عادتیں پائی جائیں وہ سخت قسم کے گمراہ لوگ ہیں۔ پہلی عادت تو یہ کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، آخرت کے مقابلے میں آخرت کا نقصان ہو جائے۔ مثلا مسلمانوں میں بھی عام طور پہ آج کل یہ غفلت اور سستی عام ہو جا رہی ہے کہ مسلمان دنیا کی خاطر، دنیا کے معمولی نفع کے خاطر آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اذان ہوتی رہتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا رہتا ہے، لیکن دکان سے اٹھ نہیں پاتے، یعنی اذان اور نماز کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا ان کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ دوسری عادت یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان بھی آج، کفار کی تو یہ عادت ہے، بہت سارے مسلمان بھی اس خبیث عادت میں مبتلا ہیں کہ وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں دین کے سلسلے میں، ان کو بعض دفعہ مسلمان ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور آج آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے نام نہاد مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو خود قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اور قرآن کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو یہ بھی سخت قسم کی گمراہی میں مبتلا ہے، گرچہ یہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا نام مسلمانوں کے جیسا ہے، لیکن یہ بھی کفار سے کم گمراہی میں مبتلا نہیں ہے جن کے اندر یہ تین عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام بری عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔